بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن عزیز فرقان حمید کی سورہ یونس کی آیت نمبر 61 ہمیں اس بات کی دعوت دے رہی ہے، ہمیں اس بات کی تلقین کر رہی ہے، ہمیں اس بات کا حکم دے رہی ہے، ہمیں اس بات کی اطلاع اور خبر دے رہی ہے کہ ہمارا اللہ کسی لمحے بھی ہم سے بے خبر نہیں ہے، اور بالخصوص اللہ جل مجدہ الکریم مومن کی اس حالت کو کہ جس وقت بندہ مومن اس کے قرآن کی، اس کی شریعت کی، اس کی منشا اور اس کی مرضی کی رضا میں مصروف ہوتا ہے، تو وہ اللہ نہ صرف یہ کہ اس کو ملاحظہ کر رہا ہوتا ہے بلکہ اللہ اس کی مدد کر رہا ہوتا ہے۔ آیت کا مضمون بڑا خوبصورت ہے، اس آیت کو یاد کرنا چاہیے اور بڑے سے ایک کتبے پر لکھ کر اپنی نظروں کے سامنے اس کو رکھنا چاہیے اور آتے جاتے دیکھنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما تکونوا فی شأن وما تتلو منہ من قرآن، تم جس حال میں بھی ہو، جس کام میں بھی ہو، جس مصروفیت میں بھی ہو، یا جب تم قرآن کی تلاوت میں مصروف و مشغول ہو، کیونکہ قرآن کی تلاوت یہ سب سے عظیم کام ہے۔ دنیا میں جتنے بھی مصروفیات ایک انسان، ایک بندے کی، ایک مومن کی ہو سکتی ہیں، اس میں سب سے اعلیٰ مصروفیت قرآن کی تلاوت ہے۔ اللہ کہتا ہے وما تکون فی شأن، اس کا اولین مخاطب تو رسول اللہ کی ذات اقدس ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اور وسیلے سے صحابہ، تابعین اور ساری امت، بالخصوص وہ لوگ جو قرآن کی خدمت میں مصروف و مشغول ہیں، وہ اس کا مصداق ہے۔ فرمایا وما تکون فی شأن وما تتلو منہ من قرآن، یعنی جب تم قرآن کی تلاوت میں مصروف ہو، وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ، یا کوئی بھی ایسا عمل ہے جو تم کر رہے ہو، إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا، مگر یہ کہ ہم اس پر گواہ ہیں، ہم اسے ملاحظہ کر رہے ہیں، ہم اسے دیکھ رہے ہیں، ہم اس کو واچ کر رہے ہیں۔ اِسْتَفِيدُونَ فِيهِ، اور جب تم اس کام میں، اس عمل میں، اس نیکی میں مصروف اور مشغول ہوتے ہو، اس کے اندر مستغرق ہوتے ہو، اس وقت تمہارا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، ملاحظہ کر رہا ہوتا ہے۔ بلکہ میں اگر یہ بات کہوں کہ جب بندہ مومن، جب کوئی قرآن کا ماہر، جب کوئی شریعت کا عالم، جب کوئی قرآن کے معانی، مفاہیم اور مطالب کے سمجھانے میں یا سمجھنے میں مصروف ہوتا ہے، تو میرا رب نہ صرف یہ کہ اس کو دیکھ رہا اور ملاحظہ کر رہا ہوتا ہے بلکہ اس کو نواز بھی رہا ہوتا ہے، اس کی تائید اور اس کی مدد بھی کر رہا ہوتا ہے۔ وہ اس کے اوپر اپنی رحمتوں کے نزول کا جو ہے وہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رہا ہوتا ہے، اور اس پر فرشتے نازل ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ بات ایسی نہیں اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے کہ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا، کہ ہم تم پر گواہ ہیں، بھی اللہ تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ قرآن کائنات کی کون سی شے ہے جو اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ ہے؟ اللہ کہتا ہے زمین کی تہ میں جو بیج ہے، آسمان میں اڑتے پرندے، جانوروں کے پیٹوں میں کیا ہے، میں تو اس سے آگاہ ہوں، اس سے ملاحظہ کر رہا ہوں۔ لیکن یہ جو کام ہے، جو آج جو آیت میں نے سحری کے وقت میری آنکھوں سے گزری، فرمایا وما تکون فی شأن، کہ تم جس حال میں، جس موج میں، جس کیفیت میں بھی ہوتے ہو، وما تتلو منہ من قرآن، بالخصوص بچے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن یاد کر رہے ہوتے ہیں، جی تو فرمایا جب قرآن پڑھے وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ، وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ،
کوئی کام بھی کائنات کا ایسا نہیں ہے، کوئی کام، کوئی عمل بھی ایسا نہیں ہے الا کنا علیکم شہودا اذ تستفیدون فیہ۔ افاد یفیدو کا معنی مصروف اور مشغول ہونا، جب اس کا صلہ فی آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کام کو یکسوئی کے ساتھ کرنا، کسی کام کو ڈوب کر کرنا، یعنی قرآن کا معنی اس انداز سے بیان کرنا، اس انداز سے ڈوب کر بیان کرنا۔ اور اب اگلا جملہ سنیے، میرے رب سننے کا کیا نوازنے کا انداز ہے۔ فرمایا وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء ولا اصغر من ذلک ولا اکبر، کہ اللہ کی وما یعزب عن ربک، اللہ سے پوشیدہ نہیں، تیرے رب سے پوشیدہ نہیں ہے، من مثقال ذرۃ، مثقال کہتے ہیں بوجھ کو، وزن کو۔ ذرے کا بوجھ کیا ہوتا ہے؟ یہ جو کبھی آپ دیکھیں نا اندھیرے کے اندر جب اچانک سورج کی دھوپ پڑتی ہے اس میں بڑے پتنگے اڑ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ جو پتنگے اڑ رہے ہوتے ہیں ان کا کیا وزن ہوتا ہے؟ تو اللہ کہتا ہے اتنی وزن کی چیز، وہ جو مٹی کا چھوٹا سا ذرہ ہے، جو ریت کا چھوٹا سا دانہ ہے، جزء لا یتجزا کے مقام تک بھی پہنچ جائے، تو فرمایا تیرے رب سے وہ پوشیدہ نہ زمین میں نہ آسمان میں، فی الارض ولا فی السماء، یعنی زمین کے اندر ہو یا آسمان میں ہو، ولا اصغر من ذلک، یعنی اب ذرے سے چھوٹی چیز کیا ہے؟ فرمایا ذرے سے بھی چھوٹی اگر کوئی چیز ہو، ولا اکبر، یا اس سے بڑی ہو، کوئی کائنات کی ایسی چیز نہیں ہے الا فی کتاب مبین، مگر یہ کہ وہ اللہ کے علم الہی میں ہے، لوح محفوظ پر ہے، یا آسمان سے نازل ہونے والی کتابوں پر ہے، یا اس قرآن پر ہے۔ تو اللہ کہتا ہر شے کا ذکر جو ہے وہ میری اس کتاب میں، میری اس جو علم کی ڈائری ہے، جو احاطہ علم ہے، اس میں کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے، چھوٹی ہو کہ بڑی ہو، ذرہ ہو یا ذرے سے چھوٹا ہو یا ذرے سے بڑی شے کوئی ہو۔ تو یہ آیت ایسی خوبصورت اور لاجواب آیت ہے جس میں اللہ کے دین کا کام کرنے والوں کے لیے تسلی بھی ہے، اللہ کے دین کا کام کرنے والوں کو انعام بھی ہے، اللہ کے دین کا کام کرنے والوں کے لیے اعزاز بھی ہے کہ جب ہم اللہ کے دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا اللہ اس سے بے خبر نہیں ہوتا، ہمارا اللہ اس سے آگاہ ہوتا ہے۔ ایک اور مقام پر اسی طرح کی چیز کو اللہ نے فرمایا وما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ انسان کی بات ہے کیونکہ انسان اس قرآن کا جو مخاطب ہے انسان ہے اور اس کا موضوع انسان ہے۔ اللہ کہتا ہے انسان کی زبان سے کوئی لفظ ایسا نہیں نکلتا، کوئی کلمہ ایسا نہیں نکلتا کہ جیسے وہ لفظ اس کے منہ سے نکلتا ہے وما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اسی وقت اس کو نوٹ کرنے والا، اس کو لکھنے والا، اس کی ریکارڈنگ کرنے والا، اس کو کیچ کرنے والا موجود ہوتا ہے۔ اور اس نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ جو بندہ نیکی کا ایک ذرے کے برابر وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کرے گا تو اس کے صلے کو وہ دیکھ لے گا، اور جو ایک رائی کے دانے کے برابر برائی کرے گا تو وہ اس کو دیکھ لے گا۔ یہ اتنی باریکی فرمایا کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ عزت والوں فرشتے وہ جو کچھ تم کرتے ہو وہ لکھ رہے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ تم کیا، جب وہ فرشتے جانتے ہیں تو رب کتنا جانتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن عزیز کے
کی خدمت میں اور قرآن کے اس شغل میں اور قرآن کی اس مصروفیت میں ساری زندگی ساری زیست جو ہے اسی قرآن کے ساتھ ہمیں مصروف اور مشغول رکھے، اس کو پڑھنے، اس کو پڑھانے، اس کو سمجھنے، اس کو سمجھانے والوں کے لیے کتنی تسلی ہے کہ اللہ کہتا ہے جب تم یہ کام کر رہے ہوتے ہو تو میں الا کنا علیکم شہودا، میں تم پر گواہ ہوتا ہوں۔ تو گواہ ہونے کا مطلب، تو گواہ تو ساری کائنات پر ہے، گواہ ہونے کا مطلب ہے اس وقت میں تمہارا مددگار اور معاون بھی ہوتا ہوں۔ تو جب معاون اللہ ہوتا ہے تو لوگوں کی تعاون کی کیا ضرورت ہوتی ہے، اور لوگوں کا تعاون بھی تبھی ملتا ہے جب اس کی نگاہ ہوتی ہے، اس کا فضل ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کی، دین کی، شریعت کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔